اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحقیق و افتاء میں یکتا زمانہ تھے کہ جہاں تک آل رسول ہے، آل مصطفیٰ ہے، تو وہاں پر آل مصطفیٰ کا ادب لازم ہے۔ اور اس کے بعد رہی بات نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ جل جلالہ کی بے شمار حمد و ثنا، جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد انسانیت کی بقا کے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا اور زمین کو نرم بچھونا بنایا، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، جن کے وسیلہ سے اللہ رب العالمین نے تمام کائنات کو امن و آشتی کا گہوارہ بنایا، میں آج آپ حضرات کے سامنے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمہم اللہ کی فقاہت کے بارے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ دعا فرمائیں رب العالمین صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے عزیزان محترم، اس دنیا کے اندر ایسی شخصیتوں کی کمی نہیں ہے کہ جن شخصیتوں نے اپنے علم و فضل اور عقل و بصیرت سے ساری دنیا کو مستفیض اور متحیر کیا۔ ابو علی سینا، عمر خیام، امام رازی، امام غزالی، فارابی وغیرہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر خیر کو، جن کے علمی کارناموں کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا، اور ان کے علمی کارناموں پر رہتی دنیا تک فخر کیا جائے گا۔ ان میں کوئی فلسفہ و حکمت کا امام ہے، کوئی ریاضی و حیت کا، کوئی منطق و جغرافیہ کا، لیکن ان سب کے اندر سب سے حیرت انگیز شخصیت وہ شخصیت ہے جو ہندوستان کی زمین پر بریلی کے مقدس شہر میں پیدا ہوتی ہے، اور دنیا اہل سنت اس شخصیت کو امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے جانتی و پہچانتی ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، امام احمد رضا خان بریلوی ایسی شخصیت، ایسی پہلودار شخصیت اور جامع علوم و فنون ہے کہ ان کے علمی کمالات کا احاطہ کرنا ہمارے موضوع قلم سے باہر ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تحقیق و افتاء میں یکتا زمانہ تھے، اور آپ کی فقاہت آپ کے فتووں سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، میرے امام اہل سنت کی جب عمر مبارک 13 سال کی ہوتی ہے تو آپ رضاعت کے مسئلہ پر پہلا استفتاء پیش فرماتے ہیں، تو آپ کے والد محترم اس کے عوض اپنا دارالافتاء آپ کے سپرد فرماتے ہیں۔ جب آپ کے والد محترم دارالافتاء آپ کے سپرد فرماتے ہیں تو اس کے بعد میرے امام جس مسئلہ پر بھی، خواہ وہ کلیہ ہو یا جزیہ ہو، جب قلم اٹھاتے ہیں تو اس کے ہر پہلو پر بحث کرتے ہوئے ہر ممکنہ صورت یا رخ کو پیش فرماتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے جواز یا عدم جواز، استحسان یا استجاب کا حکم صادر فرماتے ہیں۔ اور یہ ایسی خوبی ہے جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے، امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ہم اثر فقہا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، میرے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک فتویٰ آتا ہے
ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ جناب ایک سید زادے نے زنا کا ارتکاب کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کو درے لگائے جائیں یا اس کو معاف کیا جائے؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اس مسئلے میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ جہاں تک آل رسول ہے، آل مصطفیٰ ہے، تو وہاں پر آل مصطفیٰ کا ادب لازم ہے، اور اس کے بعد رہی بات زنا کے ارتکاب کی تو اس کے بارے میں قاضی کو حق حاصل ہے، اور قاضی کو حق بھی اس حدود تک حاصل ہے کہ قاضی جب درے لگانے لگے تو اس کے ہاتھ میں جب درہ ہو تو ہاتھ کے اندر درہ ہو اور دل کے اندر اس کے آل مصطفیٰ کا عشق ہو، آل مصطفیٰ کی محبت ہو، اور اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں آل مصطفیٰ کے قدموں سے غبار کو اتار رہا ہوں، نہ کہ آل مصطفیٰ کی توہین کر رہا ہوں۔ تو آئیے عزیزان محترم، یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی فقاہت، جس کے اندر آل مصطفیٰ کا بھی ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر ہے، اور شریعت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ اور اس کے بعد میرے امام اہل سنت کی فقاہت پر سب سے شاہد جو ہے وہ فتاوی رضویہ شریف ہے۔ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کے بارے میں شیخ اسماعیل خلیل مکی فرماتے ہیں، جب انہوں نے آپ کے فتاوی کو کچھ اوراق پڑھے، فتاوی کے کچھ اوراق کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ بات حق کہتا ہوں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے فتاوی رضویہ کو دیکھ لیتے تو آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور امام احمد رضا خان بریلوی کو آپ اپنے اصحاب کے اندر شامل فرما لیتے۔ اور آئیے عزیزان محترم، اس سے بڑھ کر آپ کو بتاؤں تو میرے امام اعلیٰ حضرت نے جو فتاوی رضویہ شریف لکھا، اس فتاوی رضویہ شریف کو اتنی سعادت نصیب ہوئی اور اتنی جو بلندی نصیب ہوئی کہ وہ دنیا کے ہر دارالافتاء کے اندر موجود ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر بات کروں، جب اعلیٰ حضرت کا دشمن اگر مسائل کے اندر الجھ جائے تو وہ آخری ہتھیار کے طور پر میرے امام کے فتاوی رضویہ کو استعمال کرتا ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم، یہ ہے میرے امام اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کی فقاہت کی چند جھلکیں۔ دعا فرمائیں کہ رب العالمین ہمیں اپنے امام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔